अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 9 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली तहलील हो गई। निगरां सेटअप में आने में काफ़ी ताख़ीर रही, मगर निगरां हुकूमत तश्कील पा गई और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात में जो ताख़ीर का सिलसिला जारी था, वो तसलसल भी अब टूट रहा है, जिस पर बाज़ हलकों और सियासी जमातों ने बेचैनी का इजहार किया है। अगर गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था, उस इजलास में बहुत सी बातें तय पाई हैं। 27 सितंबर को हल्का यानी बंदियों के हवाले से इब्तिदाई फहरिस्तों का आगाज़ इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और 30 नवंबर को वोटरों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। इस तरह 54 रोज़ में के बाद यानी कि जनवरी के आखिर में आम इंतखाबात कराए जाएंगे, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इस तरह इलेक्शन 2024 में मुतवक्का हैं, मगर अभी कुछ हलकों में ये बेचैनी बरकरार है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और कुछ सियासी जमातों का कहना ये है कि इलेक्शंस जो है वो जल्दी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान आइन के मुताबिक है या कि नहीं है, ये सामने आने वाले खदशात और ये वजूहात जो हैं, ये एहतसाब अदालतों का दोबारा से मुतहर्रिक हो जाना, यानी कि दोबारा से उन केसेस का ओपन कर देना, और ये सियासतदानों के लिए एक साबका केसों के दोबारा खुलने का जो है, और ये माजी की तरह इनका एहतसाबी अमल जिस तरह से यानी कि गुजरेगा, और तज्ज़िया कारों का भी कुछ कहना है। तज्ज़िया कारों का कहना है कि आम इंतखाबात मज़ीद तूल पकड़ेंगे, यानी कि मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इस पर बात करेंगे हम। और दूसरी बात यह है कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शरीक हुए, और उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से जो बातें की हैं, आज हम उस पर भी बातें करेंगे। और एक निगरां हुकूमत का ऐसे इजलास में जाना क्या दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर अगर हम इससे हट के थोड़ी सी बात देखें तो नवाज़ शरीफ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यानी नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं 21 तारीख को, वो आ सकेंगे या कि नहीं आएंगे। अब क्योंकि ज़ाहिर है ये एक एहतसाब का भी एक सिलसिला है, तो ज़ाहिर है उन पे जो केसेस हैं ये उनका सामना यहाँ पाकिस्तान में करेंगे या कि नहीं करेंगे, इसी पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा दूँ। तज़ियाकार है, बहुत सीनियर तज़ियाकार है जनाब लईक अहमद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मटियारी विंग सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब याकूब खोकर साहब, हम आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं कौमी अमन कौंसल ऑफ पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली हसन साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करूँगा लईक साहब आपसे, कि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जाहिर सी बात है कि अब 2024 जनवरी की, वो भी आखिर की तारीख दी है, तो आप क्या देखते हैं कि ये फ़ैसला सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि ये तो सारे लोग शोर कर रहे थे इलेक्शन की डेट दी जाए, पीपल्स पार्टी भी, नून भी, सारे लोग, लेकिन फिर कौन सी ऐसी बात आई जिसके पीछे लोग हट गए कि भाई इलेक्शन कराना सही नहीं है। नहीं, उसका तो हल्का बंदियों के हवाले से बंदी की बात थी, लेकिन बात है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने तो डेट दे दी ना, वो बैक क्यों हो गए? तो मुझे तो ये दिखता है, मैं पहले भी आपके चैनल पे और जगह भी कहा कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। और दूसरी बात, जैसा भी आपने निगरां वजीर आजम की बात की, तो देखिए निगरां वजीर आजम अगर अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो वो उसको कहने पे अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास नहीं बोला, उनका तो रूटीन का था, तो जाहिर है उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान ने करनी थी, लेकिन कुछ चीज़ें पॉलिसी ऐसी है जो उनके अख्तियार में नहीं थी, जो करके गए।
تو اس چیزوں کو بھی ہمیں رکھنا چاہیے. اور دوسری بات، اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن ہونا بہتر نہیں ہے، ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. سر یہ کیسے اچھی بات نہیں ہے؟ جب تک کہ الیکشن نہیں ہوں گے، جب ظاہر ہے کہ الیکٹ ہو کے حکومت آئے گی عوامی ووٹ سے، تو اس وقت تو زیادہ بہتری کی طرف ملک جائے گا نا. تو لیکن اگر الیکشنز نہیں ہوتے، نگراں حکومت کب تک بیٹھے رہے گی؟ اگر ہم قانون کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہے وقت مقررہ پہ الیکشن ہو جانا آصف بھائی، بات یہ ہے کہ عوام کو سروکار نہیں، الیکشن ہو یا نہیں ہو، وہ چاہتی ہے کہ نا ہمارے مسئلے حل ہوں. ابھی جیسے چیف آرمی صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا ہے، لوگوں کی نگاہیں ان کے اوپر ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. حکومت جو آئی ہے اس میں تو 2 بار پیٹرول کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور مہنگائی کا ریشو بڑھا ہے، ابھی گیس پہ بھی پیسے بڑھنے والے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عوام کو دلچسپی نہیں، عوام چاہتی ہے ہمیں سہولتیں دی جائیں. بجلی، کتنی لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، لوگ عوام روز ایک احتجاج ہوتے ہیں، مظاہرے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا میرے پاس. لائق صاحب، اپنا میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کی جو تاریخ دی ہے یہ صحیح فیصلہ ہے یا کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھے جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے الیکشن کے ڈیٹ کی بات کی، میرے ایک اچھا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہے کہ ایک تاریخ اناؤنس انہوں نے کر دی ہے کہ اس تاریخ پہ الیکشن کا انعقاد ہوگا. اب یہ دوسری بحث ہے کہ آئدر یہ الیکشن ہمارے اس وقت کی موجودہ صورتحال میں وطن عزیز کے لیے سود مند ہے یا پالیسی کنٹینیوٹی میں بریک آئے گا اور اس کا ایک نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر اسٹیٹکس سامنے رکھ کر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے پہلے بات کی کہ برادر نے کہ وطن اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے؟ نہیں. پاکستان کی پچھلے 70 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیجئے، آپ کا پہلا قرضہ کس پولیٹیکل پرسنالٹی نے لیا تھا؟ وہاں سے آپ شروع ہوں اور جتنا ڈیموکریٹک یا ڈکٹیٹرشپ کے پیریڈز یا ماشاء اللہ ٹینورز، ان کو سب کو آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کا قرضہ پچھلی حکومت میں، جو سابقہ حکومت الیکٹڈ حکومت تھی، اس نے کتنا قرضہ لیا اور پچھلی حکومتوں نے کتنا قرضہ لیا. آئی ایم ایف سے جو ڈیل چل رہی تھی، ایک بہت خوبصورت اسٹانس لیا جاتا ہے، بہت دیکھنے میں بہت بولڈ اور ڈیرنگ ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، جو کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بڑی اسپیچ کی تھی اور اس سے پہلے ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اسٹانس لیا تھا. لیکن حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. وطن عزیز اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے پالیسیز کا تسلسل انتہائی ضروری ہے. اگر یہ پالیسی کا تسلسل نہیں برقرار رہتا تو اس وقت جو پیٹرول کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں ڈے بائی ڈے، الیکٹریسٹی کے بلز بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی گیس بڑھ رہی ہے. وجوہات اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجوہات آپ کے آئی ایم ایف سے طے کردہ وہ شرائط ہیں جو کہ آپ نے بحالت مجبوری میں، اس نے جو کہا آپ نے کہا یس سر اٹس اوکے. میرا تو بات سوال یہی ہے کہ الیکشنز کی جو تاریخ دی ہے وہ بہتر ہے، اور اگر اس پر بھی الیکشنز نہ ہوئے تو وہ قانونی نقطۂ نظر سے صحیح ہے یا کہ غلط؟ دیکھیں، جہاں تک ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان میں بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں. لیکن آئین پاکستان میں یہ جملہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ملک کسی سیکیورٹی اسٹیٹ میں ہو تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. آپ کے سامنے ہے پنجاب حکومت، کے پی کے حکومت، ان کے انتخابات ڈیلے ہوئے، آئین تو وہاں پہ رک گیا. اگر جوڈیشل ایکٹیویزم جو پچھلے دنوں چل رہی تھی تو اس کے اوپر جو سابقہ ہمارے چیف جسٹس ہیں عمر بندیال صاحب، جنہوں نے بہت سارے معاملات کے اوپر اسٹانس لیا تھا، اس پہ بھی کھڑے ہو جاتے.
لیکن معاملات اس طرح اس وقت یہ ہیں کہ دیکھیں وطن عزیز کو ایک چیلنج اس وقت درپیش نہیں ہے, کئی چیلنج محاذ کھلے ہوئے ہیں. الیکشن کا انہوں نے اناؤنس کر دیا, ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہائی خوش آئند ہیں, الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن اگر حالات یہی رہے تو میرے خیال اس الیکشن کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جس سے قوم مستفید ہو, یعنی کہ اطمینان ہو سکے. ظاہر سی بات ہے الیکشنز کے بعد بھی بہت سے الزامات لگ جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ناظرین کہ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی اس کے بعد کچھ ممالک جس میں چین تھا, برطانیہ تھا اور کئی ممالک تھے, انہوں نے مل کے اس کو اسمبلی کو بنایا تھا, جنرل اسمبلی اور یعنی کہ سلامتی کونسل کو بنایا تھا. اور اس کی دوسرے جنگ عظیم کے بعد 1941 میں اس کی بات ہوئی تھی, 1942 میں اس کو وجود میں یہ آئی تھی, اور اس کے بعد یہ اجلاس اس لیے شروع ہوئے کہ دنیا میں جہاں پہ ٹیررزم ہوتا ہے, جہاں پہ جنگ ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اور ملکوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے یہاں سلامتی کونسل میں بلایا جاتا ہے, اور ہر سال یہ اجلاس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا نہ کریں کہ کوئی جنگ ہو سکے. تو دنیا کی امن کے لیے, سلامتی کے لیے یہ کونسل بنی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی گئے, انہوں نے بھی وہاں پہ اظہار خیال کیا اور تقریر کی, اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین کا مسئلے کو اٹھایا تھا. تو میں جاننے کی کوشش کروں یعقوب کھوکھر صاحب, یہ وزیر اعظم صاحب اگر الیکشنز کے بعد اگر وہاں جاتے یا الیکشنز ہو جاتے تو وہ جاتے, تو یہ نگراں کا جانا آپ کو کیا سمجھتے ہیں, نگراں کا جانا درست؟ دیکھیں پاکستان, شکریہ. دیکھیں جی, پاکستان کی نمائندگی تو کرنی ہی تھی, صحیح ہے, اور وہاں پر جو ہے سلامتی کونسل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کی مرضی سے کوئی ڈیٹ رکھ سکے, صحیح ہے. وہاں پر بالکل جانا تھا, وہاں پر جو پوائنٹ اٹھائے, پاکستان کا مسئلہ جو ہے, سلامتی کا مسئلہ جو ہے وہ لنکڈ ہے کس کے ساتھ, آزاد کشمیر کے ساتھ, اور سوری جموں کشمیر کے ساتھ. جموں کشمیر جو ہے وہاں پر 9 لاکھ فوجی جو ہیں ابھی بھی قابض ہیں, اور کشمیر کو کسی بھی طرح جو ہے میڈیا کی آزادی اور ہر طرح کے لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے. جنرل اسمبلی میں یہ پوائنٹ بالکل انہوں نے صحیح اٹھایا کہ جی وہاں جب فوج ہے اور وہاں آزادی نہیں ہے لوگوں کی, اور آزادی رائے کا حق اور انسانی حقوق کا حق جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے, اور اس سلامتی کونسل کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے موسم کی جو تبدیلی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی نے پاکستان کو ایک بڑا نقصان دیا ہے, معاشی طور پر بڑا کمزور کر دیا ہے. اب یہ جو موسمی تبدیلی کا جو ہے وہ ہم عالمی دنیا سے جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, ہمیں انصاف نہیں مل رہا. موسمیات تبدیلی سے جو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے یا اس کا جو ہے اثر براہ راست پاکستان پہ پڑتا ہے, جس طرح سے فلڈ آئے اور طرح سے آئے اور نقصان ہوا, تو اس میں جو ہے بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا موسمیاتی تبدیلی کا بھی. اس طرح سے انہوں نے اور بھی بہت سارے پوائنٹ اٹھائے جس میں اسلامک فوبیا کا ذکر کیا انہوں نے. یہاں پر میں کیونکہ کرسچن ہوں اور میرا تعلق پاکستان, تھوڑا سا انٹروڈکشن میں بھی بردر آپ سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی, میرا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون منورٹی ونگ, منورٹی سے ہے, مٹیاری سے نہیں, صحیح ہے, منورٹی ونگ سے ہے. تو جیسے اسلامک فوبیا ہے دنیا میں, اس طرح سے پچھلے کافی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے آئی تھنک کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے جڑاوالا کے کیس کو دیکھ لیا جائے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے. وہاں پر وہ جو اوراق تھے جس پہ بے حرمتی ہوئی وہ رکھنے والے کے ویڈیو ایویڈنس ہے, بجائے اس کے کہ اس بندے کو منظر عام پہ لایا جائے, اس سے انویسٹیگیشن ہو, اس کا انویسٹیگیشن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. الٹا جن کے گھر جلے
ان کی فیملیوں کو اٹھایا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے, بڑا بری طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے. ایک تو گھر جلا کر انہیں ذہنی مریض کر دیا گیا, دوسرا پولیس خاندانوں کو اٹھاتی ہے, بچوں کو, عورتوں کو اٹھاتی ہے, 24 گھنٹے تک اپنے پاس انویسٹیگیشن کے لیے رکھتی ہے. ان کو مزید ذہنی جو ہے دباؤ میں لا کر ان کو ذہنی مریض کر دیا گیا ہے. ٹوٹل وہاں پر جو لوگ ہیں اس ٹائم وہ بہت زیادہ ذہنی جو ہے مریض ہو گئے اور ذہنی دباؤ جو ہے اب میں تھوڑا سا بتاؤں. انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اسلامک فوبیا کا. اسلامک فوبیا عمران خان نے بھی اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا. اسلامک فوبیا پہ جب تک ہم آواز اگر وہ نہ جاتے, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان کا جانا ضروری تھا, تو آپ بتائیں کہ دنیا میں ہمارا یہ پوائنٹ پہنچتا اسلامک فوبیا کا. وہ ہم جو ہمارے ساتھ جو موسمیات تبدیلی کے حوالے سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں انصاف نہیں مل رہا, صحیح ہے. ہم جو ہے کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور ہمیں وہاں پر بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا, جو پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. آپ کا سوال تھا کہ جی نہ جاتے تو کیا ہوتا, نہ جاتے تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ہم دنیا کو نہیں بتا سکتے, اس لیے جانا ضروری تھا. پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے. اب میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے کچھ تحفظات کا الیکشنز کے حوالے سے اظہار کیا ہے کہ الیکشنز پہلے ہو جانا چاہیے یا مطلب کرا دینا چاہیے تھے, اس کی تاریخ حتمی مطلب فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. ابھی بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ فل ہے سیاسی اور اس میں ذہنی بے چینی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگوں نے کیوں نہیں بولا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیوں نہیں آواز اس پہ اٹھائی؟ سر آج تو بہت معصوم بن کے پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے نا, بڑا غلط ہو رہا ہے. جب کراچی میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے تھے اور اگر ہو بھی گئے تھے تو کراچی میں میئر کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں تھے اور سارے حقوق ترقیاتی, آپ بتائیں سندھ اسمبلی میں بیٹھے, قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگ گٹر لائنیں صحیح کروائیں, کیا کروائیں؟ ان کا یہ کام ہے, ان کا کام تو قانون سازی ہے نا. بلدیاتی الیکشن لڑکے جو نمائندے آئے ہیں ان کا کام ہے گٹر کو بنوانا, روڈ کو بنوانا, چیزوں کو جو ہے دیکھنا. بات یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو اختیارات تو نہیں دیے, وہ بھی بجٹ کے لیے ہو رہے ہیں, اور جو چیئرمین جیتے ہیں وہ بھی بس اسی بات کو رو رہے ہیں کہ جی ہمیں اختیارات نہیں ہیں, جبکہ ہم الیکٹ ہو کر آئے. ہم ظاہر سی بات ہے کہ ووٹوں سے جیت کر آئے, اس کے بعد بھی کام نہیں ہے. میں لائق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو بات کی ہے, فلسطین کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو کیا اس بات کا کچھ اثر دوسرے ممالک پہ ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو کشمیر کے حوالے سے کوئی آ رہا ہے معاملہ, نہ فلسطین کے حوالے سے ہو رہا ہے, اور جس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے. بات یہ آصف بھائی جو موقف اٹھایا اپنے وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا اٹھایا. کوشش تو ہے نا, ہمارے ساتھ المیہ ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. یورپ ممالک ہم سے انصاف نہیں کر رہا. آج کشمیر میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں اقوام متحدہ بھی ہے اور انسانی الحقوق کی تنظیمیں بھی, وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ فلسطین کے اندر کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کتنے سالوں سے ہو رہی ہے. اچھا پاکستان میں کچھ ہوتا ہے, دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے مسلمان کے ساتھ ہو, کسی کے بھی ساتھ, وہ غلط ہے. اسلام یہ اجازت نہیں دیتا آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں, کہ آپ اس کو وہی حقوق دیں جو ایک مسلمان کوئی مذہب نہیں دیتا, کوئی بھی جس کے اندر انسانیت نہیں ہے اس کا مذہب نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے ساتھ تو ہے نا مسئلہ ہے کہ یہاں ذرا سا شور ہوتا ہے تو سب لوگ اٹھتے ہیں. جب کشمیر میں اپنے اقوام متحدہ میں اتنا شور ہو رہا ہے, عافیہ صدیقی جو اتنے بے گناہ ہیں اس کے لیے کہاں ہے سارے انسانی سر میں یہاں انٹرپٹ کروں گا, لیکن پاکستان کے جتنے کرسچن ہیں نا, عافیہ صدیقی ہو, یہاں پر کہیں قرآن جلایا جائے,
उस पाकिस्तानियों के बिल्कुल शाना बशाना खड़े होते हैं। इवन के हमारे चर्चेस के सामने तो बैनर लगा दिए जाते हैं कि हम वो खोकर साहब आपकी बात सही है, मान रहे होता है, लेकिन हम जगह तो नहीं है ना। मैं थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझा जाता है सर, यहाँ पर हमें समझा जाता है कि हम जो है ना कहीं से हिजरत करके आए। हमारे सदर में कहीं से भी चर्च उठा के देख लें, पाकिस्तान बना है 1947 में, चर्चेस की जाके आप तख्तियां देख लें, वहां पर आपको 1800-1700 साल के चर्चेस मिलेंगे। दैट्स मीन कि हम पाकिस्तान बनने से पहले के पाकिस्तान में और हम पाकिस्तान सर बात सही है, लेकिन अपने ही मुल्क में, लेकिन हम अपने पाकिस्तान भाइयों के साथ जहां भी कुरान में हम भी कहते हैं जिसने किया उसको। जी खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामी फोबिया पे, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, कश्मीर के हवाले से की, फ़लस्तीन के हवाले से की, वो एक अच्छा इक़दाम है। और इस बात को पूरी दुनिया सुने, और दुनिया जो है यानी कि जो इंटरनेशनली तौर पे इस बात को उठाया जाए ताकि उन पे जुल्म ना हो, और इस तरह से किसी भी मज़हब की, मैं सबकी बात करूँगा, किसी भी मज़हब की इस तरह से तौहीन या इस तरह की कोई बात ना की जाए, उस पर एक कानून बन जाए। अच्छा, मैं आऊँगा आपकी तरफ अली हसन साहब। मुल्क में बेहतरी के लिए भी वज़ीर आज़म ने वहाँ पे बहुत से अहम लोगों से मुलाकात की है, और उन्होंने कहा ये मुलाकातें जो बड़ी मुफीद रही। तो आप क्या देखते हैं कि क्या फ़ायदे होंगे, पाकिस्तान की मईशत पे कुछ अच्छा असरात आएंगे, या मुल्क के अंदर जो ये एक नफसा नफसी सी है, जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान बढ़ रहा है, इसमें कुछ कमी आ सकेगी? मैं आपके सवाल की जानिब आने से पहले मेरे ब्रदर ने एक गुफ्तगू की माइनॉरिटीज़ के हवाले से और क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान जितना हमारा है उतना आपका भी है, और जितना आपका उतना हमारा भी है। दीन इस्लाम सलामती का दीन है, और हम एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करते हैं। जहाँ तक आपके चर्चेस के साथ ये असाना है जड़ांवाला की, मेरे ख्याल इतने शायद दुनिया बाद में पहुंची और हम सबसे पहले पहुंचे। चंद शिद्दत पसंद, शर पसंद हर कम्युनिटी में होते हैं, उसके लिए मजहब, मसलक, रंग नहीं गिना जाता। चाहे मैंने कहा नहीं, मैंने तो कहा कि हमें समझा जाता है कि पाकिस्तानी नहीं है। नहीं शांति नगर उठा ले, और चंद एक शर पसंद है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट सिर्फ मुस्लिम में नहीं पाए जा रहे। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वो भी है जिसने कुरान पाक को नजर आतिश किया। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वो है जिसने मस्जिदों में घुस के नमाजियों में, एक सिविलाइज्ड कौम के तौर पर नॉर्वे जाना जाता है ना, वहां पर न्यूजीलैंड में जो वाकया हुआ, और बाकायदा उसकी वीडियोस बनी। पाकिस्तान हमारी जो कम्युनिटी है उसने जो है, चर्चेज ने जो है उसको कंडेम किया। जब भी हमारे यहाँ संडे को सर्विस होती है, प्रे होती है, हम पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए मैं इसी जगह बैठा था, मेरा प्रोग्राम था जड़ावाला में जो वाकया हुआ, उसके हवाले से हमने यहाँ से ताज़ियत की थी। और बाकायदा हम, देखिए, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें कोई शक और शुबा नहीं है कि आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं, आप मुहिब्बे वतन। सर, मैं यही तो आपको बयान करना चाह रहा हूं कि देखें, मैं लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा। चंद एक ग्रोह होते हैं, जैसे भाई ने, मेरे प्यारे भाई ने बताया। अब ये मेरी बात करो, अब भाई और जान रहा है सर, बात से वापसी आ रहा हूं। वो ग्रोह होता है, लोग होते हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो इंटरनेशनल हमारे आपस में क्लैश करना चाह रहे हैं, वो लोग होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के अलावा जो पुलिस का रवैया है इस टाइम, कि जिनके घर जलाए गए, जिनके चर्चेस जलाए गए, उनके छोटे छोटे बच्चों, औरतों को जो है पहले उन्होंने रातें गुजारी खेतों में, अब वो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे उनको रखा जाता है थाने में इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। नहीं, इसके ऊपर किया जाता है। ये कहते हैं कि जी किसी पे ज्यादती ना हो। अगर जुड़ावाला में कोई बड़ा ये सानिया हुआ है
تو ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور خدمت انسان اور انسانیت پہ پیرا ہو کے ان کا کام کرنا چاہیے، اور ان مجرموں کو ہم آج بھی احتجاج کرتے ہیں، ان مجرموں کو پکڑا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مذہب کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی میری بات کا رخ بدل رہا ہے، اس لیے میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اہم جو لوگوں سے ملاقات کی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس سے کیا بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، ایک معاشی بحران کی کیفیت ہے۔ آپ کے سامنے ہوگا کہ پچھلے دنوں ڈالرز نے جو جمپ کیے 300 سے اوپر چلا گیا۔ بنیادی وجہ اس اکانومی کی بدحالی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فارن ریزروز ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں۔ فارن ریزروز بڑھانے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ فارن ریزروز بڑھانے کے سب سے اولین طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو اور اس سے زر مبادلہ ہے، جس کے لیے گزشتہ دنوں ایک بزنس فیسیلیٹیشن کونسل کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ وہ بزنس فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے اسی کے پیش نظر وزیر اعظم صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اور بیرونی ملک سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان ایک بہت رچ سوائل ہے، ہمارے پاس کاپر، ہمارے پاس گولڈ، ہمارے پاس گیس، ہمارے پاس آئل، ہمارے پاس فیلڈز، ہمارے پاس چاروں موسم اور ہر موسم کی اپنی فصلیں اور معدنیات ہمارے مائنز اینڈ منرل میں ہم حد سے زیادہ رچ ہیں، بلکہ ہماری بلو اکانومی ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا تحفہ ہے، جو اتنی بڑی ساحل کی صورت میں اور وہاں پہ بلو اکانومی موجود ہے جس کو ایکسپورٹ کر کے ہم اپنے ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ مایوس ہیں، نا امید ہیں، مجھے نا امیدی محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب جو پالیسیز بالخصوص بزنس فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت جو پالیسیز دی گئی ہیں یہ کریکشن ٹائم ہے۔ دیکھیں پرائسز اوپر جا رہی ہیں، پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، لیکن اسے آپ کریکشن ٹائم کہتے ہیں۔ یہ اوپر جائیں گی اور گریجولی یہ نیچے آئیں گی، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا وقت میں آپ چاہیے۔ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ اقلیتی کی ظاہر آپ نے بات کی ہے تو میں اسی سے وابستہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے اور آپ کا ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ منارٹی ونگ کے، ٹھیک ہے، اور پورے سندھ کے آپ ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہندو کمیونٹی سے جو وابستہ بس لوگ ہوتے ہیں وہ تو آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، 2 یا 3 آ جاتے ہوں گے، لیکن کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے آپ کی پارٹی میں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی بس ایز اے منسٹر یا کچھ ایسا نہیں نظر آتا؟ جی، مریم نواز نے سندھ کے حوالے سے ایک کمیٹی ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا جس نے جتنے ونگ ہیں ان کے انٹرویوز کیے ہیں، اور آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا بالکل ویلڈ ہے۔ اصل میں ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا، میں بیسک وجہ بغیر کسی ہچکچاہٹ بغیر کسی پردے کے کہوں گا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، اتنے رچ نہیں ہیں۔ آج بھی جو 2 MNA ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی شوگر مل کا مالک ہے تو کوئی جو ہاسپٹلز ہیں ان کے مالک ہیں۔ اچھا، یہاں پر کھیل داس کوستانی صاحب کا میں کوارڈینیٹر بھی رہا ہوں MNA کھیل داس صاحب کا۔ کھیل داس کوستانی صاحب جو ہیں ابھی بجٹ ملنے کی امید ہوتی ہے، صحیح ہے، ملتا نہیں ہے، ملنے کی امید ہوتی ہے نا۔ جی جی جی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پوری سندھ کی ٹیم کو اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی مجھے فور ایگزامپل کہ 10 کروڑ کا مجھے بجٹ ملے گا، آپ نے کیا کرنا ہے جی 5 کروڑ کا کرسچن کمیونٹی نے اپنے پروگرام دینے ہیں، اپنے ترقیاتی پروگرام دینے ہیں، اور 5 جو ہے میں اپنی کمیونٹی میں لگاؤں گا جس میں ہمارے چرچز، ہماری گلیاں، ہمارے گٹر لائن اور جو مسائل ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، اس کے لیے ہم سے پلان لیتے ہیں، سروے کرواتے ہیں، اور یہ 2-3 بار ایسے ہو چکا ہے۔ وہ بالکل اس طرح سے، لیکن ہمارے جو دوسرے ہیں MNA صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب تو بس وہ پچھلے دنوں جب ڈیلیگیشن آیا تو میں خود جو ہے میں سندھ کا بتایا آپ کو وائس پریزیڈنٹ ہوں منورٹی ونگ کا، تو مجھے خود پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ بھی ہمارے MNA ہیں منورٹی ونگ سے،
मतलब इस लेवल तक के लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पर हमारे MNA कहाँ है, तो बजट कहाँ आएगा। तो ये हमारी कम्युनिटी के साथ एक है, हम अपनी पार्टी में भी आवाज उठा रहे हैं, पार्टी में बात भी की थी, तो पार्टी ये के मसला कुछ हल होना लोगों ने- चाहिए। अच्छा, अब मैं आऊंगा लैक साहब आपकी तरफ। नवाज शरीफ साहब को आता हुआ देख रहे हैं, आपका क्या तज्जिया होगा, या उन पे जो केसेस हैं और दोबारा से, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत से केसेस खुल गए, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उन पे केसेस हैं, जाहिर है उनको अदालत का भी सामना करना पड़ेगा, उन केसेस का सामना करना है, तो आप क्या देखते हैं? देखिए आसिफ भाई, बात ये कि मियाँ साहब का आना तो मुझे नहीं दिखता वो नहीं आएंगे, इसलिए कि उनको आना होता तो अपने भाई की हुकूमत में भी आ सकते थे, इतने साल से हैं। जो शख्स यहाँ नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकता। देखिए एक लीडर हैं, कौन कौन की उनकी जो पार्टी है उनको जरूरत है उनकी, वहां बैठ के 4 साल अगर इतनी सहूलतें वहां थी तो इस पाकिस्तान को क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों आपने इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाए? क्यों एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस नहीं बनाए जो आपके बच्चे और आप इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए? मैं भाई को जरा थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। है ना, आप पहले बात इतनी सी है कि मियाँ साहब में इतनी जरूरत नहीं है कि आके फैसले बात करें। देखिए बेनजीर साहिबा थी ना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कि वो एक औरत थी, उन्होंने जुर्रत की, लोगों ने कहा, साझेदारों ने भी कहा कि आप नहीं आए, आपको रिस्क है, लेकिन वो आई। बहरहाल ये कि इतनी जुर्रत तो हो, आपने अगर कुछ नहीं किया तो आगे फेस करें ना। सर जुर्रत की बात करते हैं ना, जुर्रत ही थी मेरे लीडर में, नवाज शरीफ में, जब एटमी धमाके किए थे, जुर्रत ही थी कराची में। आज हम जो है ना, आज मुझे भी बोल रहे थे, देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आज कराची में अगर आप मेरे साथ दूसरी पार्टी के या और लोग हैं ना, अपने झंडे उठा के घूम रहे हैं और अमन है, सही है, तो ये जुर्रत के नतीजे ही थे कि मुश्किल फैसले जिसकी वजह से पाकिस्तान को सियासी नुकसान भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना, अपना हुआ ना मियाँ साहब, नहीं नून लीग को नुकसान भी हुआ। और मैं एक बात बताऊं कि वो आएंगे और पाकिस्तान की तरक्की जैसे रुकी थी वहीं से शुरू होगी, यानी पनामा केस से अकामा तक जो रुकी थी, नवाज शरीफ आएंगे और इसको टॉप गियर लगेगा इस पाकिस्तान को, इंशाल्लाह आप देखेंगे, और ये पाकिस्तान उसी तरह से तरक्की करेगा और हर बंदा जो है खुशहाल बिल्कुल आएंगे जी। मैं आपके अपने जज्बात में, चूंकि वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं एक सियासी तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट लाइफ से लेकर ये सारे मराहिल हमने देखे हैं, चाहे ज़िया मार्शल्लाह हो, उस वक्त मैं स्टूडेंट लीडर था, आई वॉज अरेस्टेड, MRD की तहरीक हो, नवाबजादा नसरुल्लाह और बेगम नुसरत भुट्टो के साथ आई वॉज देयर, तो और लकीली मैं उनके साथ ही जो है ना वो सारा सफ़र तय किया है। तो एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से जब नवाज शरीफ साहब के करैक्टर को जब भी हमने स्टडी किया है, बुनियादी तौर पर देखें, नाज और नेम में पले हुए, सख्तियाँ कभी बर्दाश्त नहीं की, जनरल जेलानी से लेके जनरल ज़ियाउल हक साहब का सफ़र, और फिर गोद में इक़्तिदार, और फिर इत्तेफाक फाउंड्रीज और बड़े बड़े बिजनेसेस और ये सारी चीज़ें, आपकी उसमें टाइमिंग में नहीं बोला प्लीज़। और दूसरी बात यह है कि हम अभी थोड़ी देर पहले शिद्दत पसंदी का तज़किरा कर रहे थे, जितनी नून लीग के दौर में शिद्दत पसंदी परवान चढ़ी है, उतनी किसी भी हुकूमत में परवान नहीं चढ़ी सर। राना सनाउल्लाह के एक कलदम तंजीम के साथ गठजोड़ मुस्तकिल रहा। राना सनाउल्लाह के ऊपर यह बात साबित है कि कातिलों से उसने हाथ मिलाए हुए थे। ये तो रोज रोशन दे रहा था, रोज रोशन की तरह, और जहां तक जो है उन्होंने बात की एटमी धमाके की, एटमी धमाके के पीछे मियां साहब का कोई किरदार नहीं था, ये किरदार थे हमारे इदारों के। ये एटमी प्रोग्राम परमिशन प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब की पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है। जो लीडर अपने अवाम को बीच मंझधार में
چھوڑ کے لندن بھاگ جائے, کوئی مستقبل جو ہے نا عوام جیل توڑ کے بھاگا ہے. سے سوال میں ڈائریکٹلی پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ پوچھا ذرا جیل توڑ کے بھاگا ہے. کس طریقے سے کم ہو رہی تھی, کون سے ٹیکنیشینز اور لیب ملے ہوئے تھے, جو کون سے ادارے چاہتے ہیں کہ وہ زندہ سلامت چلے جائیں یہاں سے. اس میں تو پھر بعد میں بات ہوئی ہے, اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سال وہ کون سے ڈاکٹر ہیں جو ان کی وزیر صحت بھی تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے اپنی پوری جی یاسمین صاحبہ جو ہے انہوں نے جو ہے پوری اپنی ٹیم دکھائی. عمران خان صاحب جو اے سی اکھاڑتے ہیں جیلوں میں جا کے, اب پتہ چلا ہے کہ اے سی اکھاڑنا کیا ہوتا ہے. اب سہولتوں کے لیے اپلیکیشنیں صحیح ہے, تو اب جو ہے نا اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اے سی اکھاڑنا کیا ہوتا ہے. وہ جو ہے سب سے پہلے تو آج عوام کو میں اپنے آپ کے پیغام سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈمٹ دھماکہ اس وقت کے وزیر اعظم کے یہ انٹیپ کر رہے ہیں نا, ہم نے نہیں ان کے معاملات میں بولے. بات یہ کہ جیسے علی بھائی نے بات کی کہ ان میں جرت ہی نہیں تھی کہ وہ فیصلہ کرتے اتنا بڑا. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی میں بتا دوں, اگر پاکستان نے ترقی کی تو جرنلوں نے کروائی ہے ترقی ہوئی تو پاکستان میں. مجھے مشرف نے 60 روپے سے جنرل کے اگینسٹ صحیح ہوں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی پارٹی ایک جرنل نہیں, ڈاکٹر محسن نے اسٹینڈ لیا نا تو ڈالر کہاں پہنچا ہے. سر میں ڈالر پر آپ سے ٹائم چاہوں گا, صحیح ہے یہ بات ہے. تو آپ کیا چاہتے جمہوریت نہ آئے, صرف جمہوریت میں تو ہمارے ظلم ہی ہے. مجھے اجازت دیجیے سر, ان کے ایک پوائنٹ پہ مجھے تھوڑا سا ٹائم, مجھے اجازت اس بات کی. دیکھیں آئین پاکستان کے لیے ایک نظام وضع کرتا ہے, اور وہ نظام ہے جمہوری پارلیمانی نظام. ٹھیک ہے, ہم اس جمہوری پارلیمانی نظام کا گزشتہ 70 برس سے مشاہدہ کرتے چلے ہیں. اس جن سے ہم نے جمہوریت لی ہے, جن کی جمہوریت کو ہم فالو کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کہیں یہ سسٹم نظر نہیں آتا جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ آپ کو پارلیمان نظر آتی ہے تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نظر آتی ہے. چاہے آپ امریکہ کو اٹھا لیں, چاہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ باقی یورپی یونینز کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آخری بات کریں کہ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں جنرل بیٹھے ہیں تو ڈالر نیچے آیا ہے, صحیح یہی کہا ہے. بھائی سے میرا سوال ہے, بارڈر پہ کب تک بیٹھے ہیں, کب سے بیٹھے ہیں؟ جب سے نہیں دیکھیں میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے ٹائم لیا. صحیح ہے, سوال نہیں مجھے پلیز ذرا خاموش کروائیے گا, میں اپنی بات بارڈر پہ 70 سال سے بیٹھے ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو ہے ایران سے تیل آ رہا ہے, رکا نہیں. اسمگلنگ کا مال, امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی تھی نا جس سے پاکستان اوپر جا سکتا ہے, میں اتفاق کرتا ہوں جا سکتا ہے, لیکن اگر اسمگلنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کہاں چلی جائے گی؟ ٹھیک ہے, آپ نہیں روک سکتے, نہیں روک سکتے. یہ طاقتیں جو ہے نا جمہوری طاقتیں, یہ وہی کریں گے. جب حکومتیں رہی ہیں خزانہ خالی رہا ہے, جب ہماری فوجی حکومتیں آئی ہیں تو کچھ خزانے میں بہتری آئی ہے, اس بات سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. ناظرین, اب الیکشنز کب ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن جو میرے مہمان ہیں یہاں پہ, علی حسن صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لائق صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یعقوب کھوکر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین, الیکشنز ہونے والے ہیں یا ہوں گے, اس کا حتمی فیصلہ ابھی ہم نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, لیکن صرف دعا یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے یا الیکشنز ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کاسٹ کریں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آنے والی حکومتیں ہیں وہ عوام کو کیا سہولیات دے سکتی ہیں, صرف دعوے نہیں, اب جو وعدے کرتے ہیں آپ کو ان کو پورا بھی کرنا ہوگا, کیونکہ اب عوام میں شعور آتا جا رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ صرف وعدے کر کے آتے ہیں اور پورے نہیں کرتے ہیں تو اب ہم یہ بات بالکل کھلی بات, میرا پروگرام ہے, میں کھلے انداز سے کہتا ہوں کہ عوام انہیں بالکل بھی ان کے دروازوں پہ پہنچے گی اور احتجاج کرے گی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.